موضوع ہے آج تقدیر. سوچنے بیٹھیں تو بہت آسان سی بات لگتی ہے, بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے یار تقدیر. لیکن تقدیر ہے کیا؟ کیونکہ ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اوبویسلی بحث تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن تھوڑا سا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا عام زندگی میں بہت ضروری ہوتا ہے. امین شہیدی صاحب, تقدیر کے حوالے سے بات چل رہی ہے اور ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں تقدیر کے حوالے سے, جیسے ابھی بات ہو رہی ہے کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے آپ کی کہ ہونا کیا ہے. لیکن میں وہیں پہ یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ انسان کے ساتھ زندگی میں ہم اس کو آسان ادھر لے آتے ہیں, تقدیر کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں کہ اوبویسلی آپ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ نے جو ہے اس طرح سے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے. کسی کی تقدیر میں بیچارے کے لکھا ہے وہ بیچارہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھ پایا, تو یہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھ پایا. آپ لوگ اتنے عالم فاضل ہو گئے, یا ہم جیسے جو گنہگار لوگ ہیں وہ اس طرف لگ گئے. سو یہ والی چیزیں جو ہیں یہ تقدیر میں لکھی ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اگر ہم غور سے مفتی حنیف قریشی صاحب اور فضل سبحان صاحب کی بات سنتے تو آپ کے اس سوال کا جواب وہاں پر موجود تھا. یعنی یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے, جواب موجود ہے وہاں پر جو ان دونوں نے گفتگو کیا. دیکھیے, تقدیر کا مطلب جبر نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو عام یعنی معاشرے کے اندر خیال ہے, وہ جبر کا تصور ہے. یعنی چونکہ لکھ دیا گیا اب وہی ہونا ہے جو لکھ دیا گیا ہے, اب میں اسی طرح سے چلوں گا جس طرح سے لکھ دیا گیا ہے. یہ جو انسان کو اختیار دیا گیا ہے یہ کیا ہے پھر؟ یہ جو خود اختیار ہے انسان کے ہاتھ میں, یہ اس تصور کو باطل کرنے کے لیے کافی ہے. ایک شخص آیا, غالباً حدیث ہے رسول پاک کے حوالے سے, اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمایا کہ جبر اور اسی اختیار کے حوالے سے, جبر اور تفویض کے حوالے سے کہ انسان کہاں پر ہے, فرمایا درمیان میں. نہ وہ جبر نہ وہ اختیار, دونوں کے درمیان میں ہے. اب اگر پھر اس کے لیے مثال دی, کہا ایک ٹانگ تم اٹھا لو, اس نے اٹھا لی. کہا اب دوسری ٹانگ اٹھا لو, کہا یہ نہیں اٹھ سکتا. تو کہ جبر اور اختیار کا مطلب یہ ہے. یعنی اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کریں. جو آپ کریں گے وہی آپ کی تقدیر ہے, جس کو آپ چھوڑیں گے وہی آپ کی تقدیر ہے. چونکہ اللہ کی طرف سے ایک منصوبہ ہے اس پورے عالم کے لیے, اور عالم میں رہنے والے تمام انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے, اور اس میں ان منصوبوں میں اس ہدف تک اس انسان کے پہنچنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. اگر یہ کام کرے گا تو تب پہنچے گا, نہیں کرے گا تو نہیں پہنچے گا. اب ایک شخص فرض کریں اس کے سامنے 10 چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے مقدر میں 10 کی 10 چیزیں ہیں, بشرطے کہ وہ ان 10 چیزوں کی طرف جائے. اب اگر ان چیزوں کی طرف وہ نہیں جاتا تو پھر یہی مقدر ہے کہ اس کی قسمت میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانا بھی اس کے اختیار میں تھا, نہ جانا بھی اس کے اختیار میں تھا, اس کو برابر کے مواقع مل چکے تھے. اب اگر وہ گیا تو اس کو وہ حاصل ہوا, اگر وہ نہیں گیا تو اس کو حاصل نہیں ہوا. آپ کو ایک خزانے کا بتایا جاتا ہے کہ فلان جگہ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے, وہ آپ حاصل کر لیں. اب آپ کو جب بتا دیا گیا تو آپ نے اس خزانے تک پہنچنے کے لیے رستے کا انتخاب کرنا ہے. رستہ اگر آپ غلط انتخاب کریں گے تو کبھی بھی خزانے تک نہیں پہنچیں گے, درست انتخاب کریں گے تو خزانے تک پہنچیں گے. خزانے تک پہنچنے کے لیے جو رستہ آپ کو بتایا گیا وہ نقشے کے مطابق یہ ہے کہ آپ فلان نقطے سے 100 قدم مشرق کی طرف, پھر 2 قدم مغرب, پھر 3 قدم مشرق کی طرف آپ جائیں گے تو آپ عین اسی خزانے تک پہنچیں گے. آپ نے یہاں پر اگر 1 قدم غلط رکھا تو آپ کبھی بھی اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کی تقدیر میں تھا لیکن آپ نے چونکہ غلط قدم رکھا اس لیے وہ نہیں آپ کو ملا. مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو شریعت نے جو رستہ بتایا ہے وہ انہی مقدرات تک پہنچنے کا رستہ ہے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.